جیسے جیسے عمر مبارک بڑھتی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ آپ کسی خلوت میں اور کسی گوشہ نشینی میں اور کسی تنہائی میں تشریف فرما ہوں اور اللہ کی طرف آپ کو متوجہ ہوں. یہ آپ کی مبارک خواہش تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عجیب قسم کی اسی نشانات دیکھ رہے تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے جو کچھ علامات اور نشانات ظاہر ہوتے تھے اس کو ارحاس کہا جاتا ہے. ارحاس تو اس میں سے فرشتوں کو خواب میں دیکھنا، ان کی گفتگو کو سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہیں تو پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، درخت آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب مبارک دیکھتے ہیں تو وہ 100% صبح اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ ارحاس ہیں، نبوت ملنے سے پہلے اس طرح کی کچھ علامات ہیں. اور کبھی جو ہے فرشتہ جبریل امین آ کے آپ کو سلام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. یہ فرشتہ ہے. اور گویا کہ اس مرحلے کے لیے آپ تیاری فرما رہے ہیں جو نبوت والا مرحلہ ہے اور نزول وحی کا جو مرحلہ ہے، اس کے لیے گویا کہ آپ تیار ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن وہاں پر قیام فرماتے. ہفتہ بھی گزارتے، 15 دن بھی، مہینہ بھی گزارتے. کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے جاتے. اور کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود لے جاتی کھانے پینے کی چیز، یا کسی معتمد کے ذریعے بھجوا دیتی. آپ وہاں تشریف فرما ہوتے اور وہیں اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر یہ فرماتے. اور فرمایا کہ اس طرح کئی مہینے گزرے ہیں. یہ اس مرحلے کی تیاری تھی. اللہ نے آپ کو قیامت تک ساری کائنات کی قیادت اور سیادت عطا کرنی تھی، انبیاء کی قیادت عطا کرنی تھی. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبوت اور دعوت کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ ڈالنی تھی. اور اس سے بڑھ کر وحی الہی کا نزول ہونے والا تھا، کلام الہی کا نزول ہونے والا تھا، اور انسانیت کا ملائے اعلیٰ سے رابطہ ہونے والا تھا. اور تقریباً 600 سال بعد آسمانوں سے کال آنے والی تھی اور انسانیت کا رابطہ ہونے والا تھا. اس کے لیے گویا کہ آپ تیاری فرما رہے تھے. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ظاہری طور پہ انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے باطن کو سنوارنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن پاکیزہ ہے، آپ کا ظاہر اور باطن پاکیزہ ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں پاکیزہ ہیں، آپ کی نظر پاکیزہ ہے، آپ کے کان پاکیزہ ہیں، آپ کا پورا جسم پاکیزہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرماتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. دین ابراہیمی کے مطابق آپ جو ہے عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اور اس طرح یہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ مرحلہ آ گیا اور جبریل امین کا گویا کہ ان کی آمد ہوئی. اور یہ غور و فکر جو ہے تو یہ اس طرح تھا کہ ہر چیز میں غور و فکر کرتے تھے. اللہ کے بندے جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے عدلنے بدلنے میں البتہ بہت ساری نشانیاں عقل والوں کے لیے. فرمایا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کے نظام کو بیکار نہیں بنایا.
یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہوتی ہے، غور و فکر کرنا، معاف کرنا۔ ہم تو آج اتنے بے حیث اور بے درد گلوٹے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ہماری تو دوڑ کچن اور بات کے درمیان ہے۔ اس کائنات میں غور کرنا، اپنے جسم میں، اپنے وجود میں غور کرنا، اللہ کی ایک ایک نعمت میں غور کرنا، اور یہ قلبی استحضار اور یہ تنہائی میں بیٹھنا، یہ تب ہو سکتا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھے، گوشہ نشینی اختیار کرے اور خلوت میں ہو۔ عام طور پہ انسان کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے تکبر ہے، غرور ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے، حب دنیا ہے، حب جاہ ہے۔ پتہ نہیں ہوتا، انسان بظاہر اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ خطرناک قسم کی بیماری اس میں سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ یہ تنہائی میں بیٹھے، گوشہ نشینی اختیار کرے اور محاسبہ کرے، اپنے نفس کا مراقبہ کرے اور اللہ کی طرف دھیان دے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، تو تب اس کو سمجھ آئے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس لیے تنہائی میں ہر ایک انسان کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام پہ حکم ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ جب دعوت دین کی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی طرف آپ رجوع فرمائیں۔ تو ہر ایک دائی کو اور ہر ایک انسان کو خصوصی طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ تنہائی میں اپنا محاسبہ کرے اور مراقبہ کرے اور وہ غور و فکر کرے اپنے جسم پہ، اللہ نے ہمارے وجود کے اندر کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کائنات میں کتنی نعمتیں دی ہیں، اس میں غور و فکر کرے تو تب اللہ کی محبت اور قرب اس کو نصیب ہوگا۔ ورنہ دنیا کے سامنے تو سارے بلے بلے کریں گے اور مجموع میں اور جلوت میں اور جناب علی اس میں سارے ہی خوش ہوں گے، تنہائی میں اس کو پتہ چلے گا، کیونکہ قبر بھی تنہائی کی جگہ ہے اور اس تنہائی کا تصور کر کے تنہائی میں بیٹھنا چاہیے اور تنہائی میں اپنا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے اپنے اعمال کا اور مراقبہ کرنا چاہیے اور اس قبر کا تصور کرنا چاہیے کہ وہاں بھی ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یہی غور و فکر تھا، یہ فرش کیا ہے، یہ عرش کیا ہے، نشیب کیا ہے، فراز کیا ہے، یہ زندگی اور موت کی کشمکش کے پردے میں راز کیا ہے، یہ حلقہ صبح و شام، یہ رنج و راحت کا دام کیسا، یہ حلقہ صبح و شام کیسا، یہ رنج و راحت کا دام کیسا، یہ فطرت خوفناک کے دل میں جذبہ انتقام کیسا، یہ دامن آسمان پہ رنگ شفق کی خون بہار کیسی، یہ غنچائے زار نجوم میں تابش بے قرار کیسی، یہ دہر ناپائیدار کا ذرہ ذرہ مجبور کس لیے، یہ دہر ناپائیدار کا ذرہ ذرہ مجبور کس لیے، یہ بے نوا بے قرار انسان فغاں سے معمور کس لیے۔ یہ غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں مصروف ہیں کہ جبریل امین آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل امین ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ریشمی کپڑے میں لکھی ہوئی تحریر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر چھوڑ کر فرماتے ہیں کہ اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، دوسری دفعہ پھر اسی طرح سینے سے لگاتے ہیں، تیسری دفعہ پھر اسی طرح سینے سے لگاتے ہیں اور فرمایا کہ اس طرح سینے سے لگا کر مجھے دبایا، گویا کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ جان نکل جائے گی۔ وہ جبریل امین جس نے قوم لوط کے 700 بستیوں کو اپنے پر کے نوک پہ اٹھایا، آسمانوں کے قریب کیا اور رونڈھیل دیا، اس کی کتنی طاقت ہے اس جبریل امین کی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے۔ علم الانسان بالقلم، انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔
یہ 5 آیتیں اتری اس وقت، گویا کہ 5 نورانی خوراکیں اللہ نے عطا کر دی. یہ پہلی وحی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ اسی طرح اس کو پڑھا اور فرمایا میرے سینے مبارک میں یہ نقش ہو گیا. لیکن وہ جو کیفیات تھی، ان کیفیات کا جو ہے تو میں برداشت سے باہر ہو رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پسینہ اور کپی کا طاری ہونا، اور آپ کے گھر میں تشریف لے جانا، اور آپ کا جو ہے حضرت خدیجہ سے فرمانا کہ زمبلونی مجھے جو ہے تو چادر اڑاؤ، مجھے لحاف اڑاؤ. یہ کیفیات وہ انشاءاللہ اس پہ پھر بات ہوگی. لیکن یہ سینے کے ساتھ جو لگانے والی بات ہے نا، اس میں بڑی کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ دلوں کی کیفیات جو ہوتی ہیں یہ سینے کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں. اور جبریل امین نے اپنے سینے سے اسے لگایا تاکہ وہ نوری صفات آپ پہ منتقل ہوں، وحی کا تحمل اور برداشت آپ فرما سکیں، اور یہ بوجھ آپ اٹھا سکیں. اسی طرح جو ہے اللہ کے نیک بندے جو ہیں تو وہ دلوں پہ توجہ دیتے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ ایک کتاب کا علم اسے عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما. وہ سب سے بڑے عالم ہیں ابن عباس. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقیہ العذاب. اے اللہ کتاب کے علم بھی سکھا دے، حساب کے علم بھی سکھا دے، اور ان کو عذاب سے بھی بچا دے. پھر فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ یمن جائیں بحیثیت قاضی اور جج کے، تو فرمایا کہ لا ادری مل قضا، میں تو نہیں جانتا یہ قضا کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب بیدہ صدرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ ایسے مارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور فرمایا کہ اللہم سدد قلبہ. اے اللہ ان کے دل کو سیدھا کر دے اور ان کی زبان کو سیدھی جاری فرما دے. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم اس کے بعد 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کبھی شک نہیں ہوا. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اقضانا علی، ہم سب میں سے سب سے بڑے قاضی جو ہیں، فیصلہ کرنے والے جو ہیں، وہ حضرت علی ہیں. تو یہ کچھ کیفیات ہوتی ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دعا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا کہ نصف صدی تک، نصف دنیا سے زیادہ پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا. اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ سب سے پہلے اس وقت کی جو ہے تو سپر طاقت کے سامنے مقابلے میں بحری جہاز تیار کر کے اور بحری جنگ انہوں نے لڑی تھی. حضور پاک نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جو بحری جنگ لڑے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. وہ کاتب وحی ہیں، قرآن نازل ہوتا تھا تو کاتبین وحی جو تھے ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے تو جو قرآن لکھواتے تھے. اور پوری امت کے آپ خالو ہیں، ماموں ہیں، کیونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، تو پورے امت کے ماموں ہوئے نا، تو ان کی کتنی بڑی شان ہے. تو اس مہینے کی 22 تاریخ جو کل گزری ہے یہ ان کا یوم وفات ہے، یہ ان کا یوم وفات ہے. لیکن مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی کتنی بڑی ہستی ہے. پھر اس موقع پہ عجیب عجیب لوگ کام کرتے ہیں، اور اہل تشیع اور رافضی جو ہے تو وہ ان کی وفات میں خوشی منانے کا ایک ڈھونگ رچاتے ہیں اور طریقہ اپناتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وہ کنڈوں کے نام سے ایک رسم انہوں نے ایجاد کی ہے اور کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ختم ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رجب میں پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے. وہ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پھول ہیں. وہ اسی غلط بات کبھی نہیں کر سکتے. اصل یہ بغض معاویہ کی وجہ سے اندرونی طور پہ اس طرح کے سلسلہ کرتے ہیں. اور پھر وہ جو صبح سویرے یا رات کے وقت وہ اس طرح کے کنڈے اور جنابیری جو چیزیں ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں اور سنی مسلمانوں کو بھی کھلاتے ہیں. وہ تو چلو ان کا اپنے ایمان کا کنڈا تو نکل ہی گیا، ہمارے سنی مسلمانوں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں ہوتا ہے اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے جو ہو گیا سو ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ کے لیے سے اپنے آپ کو بچائیں گے آپ انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ. یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی. وآخر دعوانا الحمد.